اللہ کا درود پاک بھیجنا کیا ہے، فرشتوں کا درود پاک بھیجنا کیا ہے، آپ کا میرا درود پاک بھیجنا کیا ہے۔ اللہ کا درود پاک اللہ ایسے نہیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، اللہ پاک ہے۔ تو اللہ کا درود پاک پڑھنا پھر کیا ہے؟ اللہ کا درود پاک پڑھنا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اجاگر فرماتا ہے اور اپنے محبوب پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا درود پاک۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز وقار، آج درود پاک کے فضائل، درود پاک کی برکت کے حوالے سے کچھ آپ کی گوشت گزار باتیں کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کا اللہ رب العزت نے آپ کو، مجھے، ایمان والوں کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، لیکن اللہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا، جو صاحب استطاعت ہو، جس پہ زکوٰۃ فرض ہو، لازم ہو، ضروری ہو، وہ اپنے مال میں سے 2.5% نکالے، اللہ کی بارگاہ میں غرباء کو، مساکین کو، فقراء کو دے۔ لیکن اللہ خود زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور جماعت سے رکے رہو، لیکن اللہ خود روزہ رکھنے سے پاک ہے۔ آپ کو، مجھے اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا۔ جو شخص صاحب استطاعت ہے اسے حکم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جائے، بیت اللہ کے حج کے لیے جائے۔ اس پہ لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ لیکن اللہ خود اس سے پاک ہے۔ ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن وہ خود سجدہ کرنے سے پاک ہے۔ وہ خود مسجود ہے، جس کے لیے ساری کائنات سجدہ کرتی ہے، لیکن وہ خود سجدہ نہیں فرماتا، وہ اس سے پاک ہے۔
اور کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ اللہ کریم خود کرتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی کو پیدا کرنا، یہ کام ایسا ہے کہ وہ خود ہی کرتا ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیدا کرے۔ موت ہے، حیات ہے، یہ اسی کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہے کسی کو موت دے، جب چاہے اس کی زندگی کو بڑھا دے۔ بارش کا برسانا، یہ کام وہ خود کرتا ہے، جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ میرا جب دل کرے میں بارش برسا لوں، جب دل کرے میں بارش کو روک دوں۔ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ کام وہ خود کرتا ہے۔ سورج کا چڑھانا، سورج کو اس کے مدار پہ چلانا، سورج کو اپنے وقت پہ غروب کرنا، چاند کو نکالنا، حتیٰ کہ پہلے دن کا چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ نہایت مشکل سے دکھائی دیتا ہے۔ چاند وہی ہے لیکن وہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی شاخ ہے، ٹیڑھا سا لگتا ہے، درمیان سے خالی لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سارے کا سارا بھر جاتا ہے۔ پھر 14 کی رات کو مکمل طور پہ پورا گول چاند آپ کو مجھے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سارا کچھ اسی کی شان کے لائق ہے۔ پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا ہوتا پھر اینڈ تک پھر اور گھٹتا جاتا ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اللہ انسان کو حکم دیتا ہے خود نہیں کرتا، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ خود کرتا ہے، وہ انسان کے بس سے باہر ہے، اس کی طاقت سے، اس کی بساط سے، اس کی پہنچ سے وہ عمل، وہ کام باہر ہے۔ ایک کام ایسا ہے کہ اللہ خود بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اے ایمان والو اس کام میں فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ وہ عمل، وہ کام کون سا ہے؟ وہ ہے درود پاک۔ فرمائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ بھی اپنے محبوب پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ اب اللہ کا درود پاک بھیجنا کیا ہے، فرشتوں کا درود پاک بھیجنا کیا ہے، آپ کا میرا درود پاک بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کا درود پاک اللہ ایسے نہیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، اللہ پاک ہے۔ تو اللہ کا درود پاک پڑھنا پھر کیا ہے؟ اللہ کا درود پاک پڑھنا یہ کہ اللہ فرشتوں میں اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اجاگر فرماتا ہے اور اپنے محبوب پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا درود پاک، یہ اللہ کا درود پاک کہ اپنے حبیب کی ہر لمحے، یعنی کوئی وقت ایسا خالی نہیں ہے، اللہ اپنے محبوب کی ہر لمحے عظمتوں کو بلند کرتا ہے، اللہ ہر لمحے اپنے محبوب کی شانوں کو بلند کرتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں ہر سال میلاد پاک پہ جو حضور کی آمد کا سلسلہ ہے اور خوشی کا جو سلسلہ ہے وہ ہر سال بڑھتا ہی
نہیں جا رہا ہے۔ حالانکہ کام کرنے والے پمفلٹ بھی چھپواتے ہیں، کام کرنے والے شور و غل بھی کرتے ہیں، کام کرنے والے اسٹیجوں پہ آ کے منع بھی کرتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ سلسلہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب تیرا ذکر ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا ہے، اور وہ لمحہ بلمحہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا اپنے محبوب پہ، اپنے رسول پہ اللہ کا درود پاک پڑھنا یہ ہے کہ اللہ ایک تو اپنے حبیب پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، دوسرا اللہ فرشتوں میں اپنے محبوب کی عظمتیں بیان فرماتا ہے۔ فرشتوں کا درود پاک کیا ہے؟ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے محبوب پہ رحمتیں نازل فرما اور اپنے محبوب کو مزید بلندیاں عطا فرما۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ حالانکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا تم میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو، تم میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو۔ تو ہم نماز اذان کے بعد دعا نہیں کرتے، وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہم دعا کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم دعا نہیں کریں گے تو اللہ حضور کو مقام محمود نہیں عطا فرمائے گا، یہ بھی ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اور ہمارا درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ ہمارا درود پاک پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ اپنے محبوب پہ درود نازل فرما۔ ہم گزارش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم دعا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، یا اللہ کرم کر اپنے محبوب پہ رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اپنے حبیب کی عظمتوں کو بلند فرما۔ اچھا، جب وہ ہمارے کہنے کے بغیر نازل کر رہا ہے، رحمتیں بھی نازل فرما رہا ہے، حضور کی عظمتوں کو بھی بلند کر رہا ہے، حضور کی شانوں کو دن بدن بلند فرما رہا ہے، جب وہ خود کر رہا ہے تو کیا ہم کہیں گے تو پھر اللہ مزید بلند نہیں فرمائے گا؟ وہ خود کر رہا ہے، ہم نہ بھی کہیں تو وہ کر رہا ہے، اور اگر ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ اپنے محبوب پہ سلام نازل فرما، اپنے محبوب پہ درود نازل فرما، یا اللہ اپنے محبوب پہ رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اپنے محبوب کو مزید بلندیاں عطا فرما، تو جب ہم عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو ہماری دعا بھی تو اللہ نے قبول فرمانی ہے، تو اللہ مزید بلندیاں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے آپ کا اور میرا درود پاک پڑھنا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے زمین و آسمان کے درمیان دعا۔ تو عرض یہ کہ امیر المومنین پھر ہم کیا کیا کریں؟ اگر دعا ہماری پہنچتی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، ہم کیا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یوں کیا کرو، ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ کیا کرو، تمہاری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا جی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ہم رو رو کے بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، ہم بھی چاہتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وظیفہ بتا دیا کہ امیر المومنین بتائیے وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کیا ہے کہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ آپ نے فرمایا وہ وظیفہ درود پاک کا ہے کہ درود پاک ایک ایسا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ترین درود ہے۔ درود شریف کوئی بھی ہو، اچھا وہ کوئی بھی ہو، وہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ہو، وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہو، وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ کوئی بھی درود ہو، لاکھوں درود پاک ہے،
بڑی بڑی کتابیں علماء نے، بزرگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں درود پاک کی، دلائل الخیرات جیسی بڑی کتاب درود پاک کی، وظائف میں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن میں درود پاک کی کتابیں موجود ہیں۔ تو درود پاک کوئی بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ درود پاک آپ جس انداز سے بھی پڑھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ یعنی جس انداز سے مراد یہ ہے کہ آپ نظم کے لہجے میں پڑھیں، آپ نثر کے لہجے میں پڑھیں، آپ الگ بیٹھ کے پڑھیں، آپ لوگوں کے سامنے پڑھیں، یعنی جس لحاظ سے بھی آپ درود پاک پڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ تو کہا امیر المومنین ہم کیا کریں؟ فرمایا تم یوں کیا کرو، جب دعا مانگنے لگو تو اس سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیا کرو، اس کے بعد بھی درود پاک پڑھ لیا کرو۔ دعا درمیان میں آ جائے گی، شروع میں بھی درود ہوگا، آخر پہ بھی درود ہوگا، اور درود تو اللہ کی بارگاہ میں رد ہوتا نہیں ہے، اور یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ پہلا بھی قبول فرما لے، آخری بھی قبول فرما لے، درمیان والے کو چھوڑ دے۔ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ قبول فرمائے گا تو وہ سارے قبول فرما لے گا، اور یہ پکی بات ہے کہ وہ قبول ہوگی، کیونکہ درود نے تو رد ہونا نہیں ہے۔ جب درود پاک نے رد نہیں ہونا تو اللہ دعا کو بھی درود پاک کے صدقے سے قبول فرما لے گا۔ علماء نے کہا ہے کہ زندگی میں ایک بار حضور کی بارگاہ ناز میں درود پاک بھیجنا، پیش کرنا یہ فرض ہے، ایک بار زندگی میں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے، جیسے میں بول رہا ہوں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے رہا ہوں، حضور کا نام لے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جتنے سن رہے ہیں آپ پہ واجب ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجیں۔ اس لیے میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو اونچی آواز سے آپ درود پاک پڑھا کریں کہ ساتھ والا جو بیٹھا ہوا ہے ممکن ہے اسے یاد نہ ہو، اسے خیال نہ ہو، اس کی تصور اس طرف نہ ہو، دھیان اس طرف نہ ہو، تو جب آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے اسے بھی یاد آ جائے گا، وہ بھی درود پاک پڑھ لے گا، تو اس کے پڑھنے سے آپ کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا کہ اس نے آپ کی وجہ سے درود پاک پڑھا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی اس میں گرامی آئے تو درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ آپ صبح شام اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کریں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم 100 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے۔ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے سامنے میرا نام لیا جائے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میرے اوپر درود پاک پڑھا کرو۔ اور وہ دوسری ایک روایت پاک ہے، اس میں حضور علیہ السلام جب ممبر انور پہ حضور تشریف لانے لگے تو حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج خلاف معمول بات دیکھی ہے، آپ ممبر انور پہ جلوہ فرما ہوئے ہیں، رونق افروز ہوئے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے درود شریف جو ہے وہ آپ نے آمین فرمایا ہے، تو یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین آ گئے، کہا یا رسول اللہ جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ جبرائیل امین دعا کرنے والے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پہ آمین کہنے والے ہوں، تو پھر اس دعا کی قبولیت میں شک کون کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ شک بھی نہیں، یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ تو فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے
اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں نے کہہ دی ہے آمین۔ تو جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، جو شخص آپ کا اسم گرامی سنے اور آپ کا نام سنے اور آپ پہ درود نہ پڑھے یا رسول اللہ وہ بھی تباہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں نے اس پہ بھی آمین کہہ دیا ہے۔ تو اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی جس مجلس میں بھی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جہاں پہ 2 یا 3 بندے اکٹھے بیٹھے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ حضور پہ درود و سلام پڑھنے کے بغیر اٹھ گئے ہیں، فرمایا وہ مجلس ایسی ہے جیسے شیطان کی مجلس ہو یا کسی مردار کی وہ مجلس ہو، وہ ایسی مجلس ہے۔ آپ چند لمحے اکٹھے بیٹھے ہیں، اٹھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے جائیے۔ تو یہ درود پاک کا پڑھنا یہ ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ حضور کے لیے ہم نہیں پڑھ رہے کہ ہم پڑھیں گے تو حضور کے مراتب بلند ہوں گے، ہم نہیں پڑھیں گے تو مراتب بلند نہیں ہوں گے، یہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ مانگنے والا نہیں ہوتا ایک بندہ، مانگنے والا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے۔ ایک ہوتا ہے آ کے دروازے کو دستک دیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے جی میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں حاجت مند ہوں، میری ضرورت کو پورا کریں۔ اب صاحب خانہ کی مرضی ہے، گھر والے کی مرضی ہے، وہ اسے کچھ دے یا نہ دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور دوسرا مانگنے والا کیسا ہوتا ہے؟ وہ مانگنے والا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، وہ دروازے کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور گھر والوں کو دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، تمہارے بچوں کی خیر ہو، تمہارے ماں باپ کی خیر ہو، تمہاری پریشانیاں دور ہو، تمہاری تکلیفیں دور ہو، آنے والے مصائب و آلام تم سے دور ہو جائیں، تمہارے گھر کا سائیں سردار جو ہے وہ سلامت رہے، اللہ اور رزق اس کو زیادہ دے۔ اچھا، اس نے یہ تو نہیں کہا میں بھوکا ہوں، اس نے یہ تو نہیں کہا میں حاجت مند ہوں، وہ تو دعائیں دے رہا ہے۔ جب وہ تمہارے بچوں کو دعائیں دے گا تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ جو میرے بچوں کو دعائیں دے رہا ہے، یہ جو میری خیر مانگ رہا ہے، یہ خود حاجت مند ہے، اس کی اپنی جھولی خالی ہے۔ آپ گھر سے اٹھیں گے خوش ہو کے، ناراض ہو کے نہیں، آپ خوش ہو کے اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں گے۔ تو اگر ہم نے رب سے مانگنا ہو، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ تو اولاد سے پاک ہے، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگنے، جب ہم مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے، تو ہم اللہ کی بارگاہ سے کیسے مانگیں؟ مانگنے والا تو آپ کے میرے بچوں کو دعائیں دیتا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ سے کیسے مانگیں؟ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے اللہ پاک ہے، تو ہم کیسے مانگیں؟ اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ تم اس کے محبوب کی خیر چاہو، تم اس کے محبوب پہ درود و سلام پڑھو، تو مالک کیونکہ وہ اولاد سے تو پاک ہے، جب تم اس کے حبیب پہ درود و سلام پڑھو گے تو مالک جانتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس لیے میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تم ایک بار اس کے حبیب کی خیر مانگو گے، وہ 10 مرتبہ تمہاری جھولی میں رحمتیں ڈال دے گا، وہ 10 رحمتیں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ تو یہ ہم منگتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے، تو مانگنے کا طریقہ سکھا دیا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کرو۔ اللہ کو علم ہے کہ یہ مانگنے والا ہے، میری اولاد و بچے تو ہے نہیں، یہ میرے محبوب کی خیر مانگ رہا ہے، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔